جو سیٹ اپ اس وقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس سے خوش ہیں، وہ اس سے مطمئن ہیں جس طرح آپ کی حکومت چل رہی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ عوام پہ کیا ہوگا. اگر آپ پچھلے ادوار میں دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی گورنمنٹ دیکھیں، اس میں ایک ایسا طبقہ ہے جو سب کے ساتھ تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ڈال لیں ماشاء اللہ بھی، تو بزنس کمیونٹی وہ جو سب کے ساتھ تھی، جو ہر ایک کے ساتھ تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، نون لیگ کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس اسٹیبلش، ان سے اگر جب تک ہم تھوڑا سائٹ پہ نہیں ہوں گے اور فیصلے نہیں کریں گے تو ہاں اگر سائٹ پہ ہو گئے اور ملک عوام کے لیے صحیح فیصلے کیے تو میرے خیال 2 سال بعد عوام کو صحیح ریلیف بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اور اس جو طبقہ ہے جو ہر پارٹی کے ساتھ انوالو ہے بزنس کا، وہ طبقہ اگر اس سے ہم تھوڑی سائٹ پہ ہو گئے تو ہم ملک کو میاں نواز شریف اس سیٹ اپ کے ساتھ خوش ہیں؟ جو جس طرح آپ کی حکومت جیسے وفاق میں کابینہ بنی ہے، جیسے پنجاب میں چلی، خوش ہیں وہ اس وقت؟ میں اس بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہا، کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی جی، اور بات چیت بھی ہوئی ہے ڈیٹیل میں کچھ اسی لیے پوچھ رہی ہوں میں آپ سے کہ آپ کی بھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے، ڈیٹیل میں ہوئی ہے، تو ایسا کوئی تاثر مجھے ملا نہیں کہ ناخوش ہے. اور ابھی یہ گورنمنٹ بھی نئے دن ہے، یہ بھی چاہیے کہ اپنا کام شروع کر دے. رائٹ، لیکن کچھ نون لیگ کے پرانے دوستوں نے کہا کہ میاں صاحب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پنجاب میں ان کو وزارت اعلیٰ ان کی بیٹی کو دے دی گئی ہے، تو بس یہ کافی ہے، اس پہ صبر کریں اور جو وفاق کے معاملات ہیں ان میں نہ مداخلت کریں. تو یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ یہ رومرز اور باتیں ہوتی ہے، لیکن اصل میں اگر میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ پاور پالیٹکس ہے، ہر کوئی اپنا حصہ لیتا ہے، جس کو جس وقت جتنا مل گیا. خاموش رہتے ہیں نا، تو پھر اس طرح کی جو ریومرز ہیں وہ پھر ان کو میرے حساب سے ایک مشورہ ہے کہ خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے، اپنا ایکٹیو پالیٹکس رول بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے شاید یہ جمہوریت بھی مضبوط ہو جائے اور لوگوں کے یہ غلط تاثرات بھی ختم. رائٹ، ایک اور بات کہ خواجہ آصف نے جو ابھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو انہوں نے کہا کہ ان کو آنا چاہیے پارلیمنٹ میں اور ان کو جواب دہ ہونا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا یا پھر ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اس لیے کہا کہ باقی جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی ذمہ داری بھی انہی پہ عائد ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں تھے اس لیے ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں؟ نہیں، جو تھے، ایک تو وہ خود ڈیفنس منسٹر ہیں جی، تو اگر ڈیفنس منسٹر ہے تو یہ لوگ ان کے انڈر ہی آتے ہیں، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو چاہیے ان کو پیش کریں. اگر ایز اے ڈیفنس پرسنل کیپیسٹی میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے یا آپ کی پارٹی پالیسی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایز اے فیڈرل منسٹر اگر ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے تو چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کرے. اور اگر ٹیررزم کی جو بات ہوتی ہے وہ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور یہ لوگ جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اگر فاٹا میں ٹی ٹی پی والوں کو آ کے آباد کیا جا رہا تھا اور وہ دفتر دیے جا رہے تھے، اور آج جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں قتل و غارت کے، اس کی رسپانسبلٹی پی ٹی آئی کو لینی چاہیے کہ ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں، صرف ان کو ہی لینی چاہیے، نہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ان کو سے بھی پوچھا جائے. احتجاج کے لیے سر اعلان کر دیا ہے، 30 مارچ کو یہ اسلام آباد میں جلسہ کر رہے ہیں اور 21 اپریل کو یہ ریلی اور جلسہ کر رہے ہیں کراچی میں. تو کیا انتظامیہ اور آپ کی گورنمنٹ ان کو اجازت دے گی سر؟ نہیں، اجازت ہے، ان کا حق ہے یہ کریں، کیونکہ جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے بغیر احتجاج کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، جب سے بھی سٹارٹ لیا ہے. اگر یہ 10 سال خیبر پختونخوا میں تھے تو وہاں سے سینٹر کے خلاف یہ الغار کر رہے تھے، اور اگر پھر سینٹر میں تھے، گورنمنٹ بھی ان کی تھی، احتجاج بھی تھے. اگر دنیا کی ہسٹری دیکھا جائے، پاکستان کے واحد پرائم منسٹر گزرے ہیں کہ جو نہ اپوزیشن میں اسمبلی میں جاتے تھے نہ پرائم منسٹر ہو کے وہ جاتے تھے، سب سے کم حاضری لگائی ہے. ڈیموکریسی میں احتجاج کرنا تو ان کا جمہوری حق ہے نا. میں نے کہا جمہوریت ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جانا، اور پارلیمنٹ میں مجھے یاد ہے کہا گیا تھا کہ میں منسٹریوں کے خود جواب دیا کروں گا. جب پرائم منسٹر بنے تو پھر نہ جواب تھے نہ پارلیمنٹ تھی، پھر خالی. میں مین مقصد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ آپ اس پہ ٹیررزم پہ الگ پروگرام کریں، تو میں بتاؤں گا کہ کتنا امن آیا. ہمیں امن نہیں چاہیے غداری کی شکل میں. اگر آپ ٹی ٹی پی والوں کو آباد کرنے پہ اور ان سے یہ شیورٹی لی کہ آپ ٹیررزم نہ کریں، اور ہم آپ کو آباد کر رہے ہیں، آپ کی فیملیز کو لا رہے ہیں اور آپ کو لا رہے ہیں، کل کو آپ یہ ایٹم بم بھی کسی کو دے دیں گے کہ پاکستان کو پیسے مل رہے تھے، ہم امن لا رہے تھے، تو ہمیں یہ امن بالکل نہیں چاہیے. یہ اگر جیسے آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت میں کہا اور ان کی فیملیز کو آپ لائے، ٹی ٹی پی والوں کو لائے، اور آپ اس کو توجہ اس چیز کے ساتھ دے رہے تھے کہ اس سے امن آیا، تو ہمیں وہ امن نہیں چاہیے، نہ قبائل کو نہ خیبر پختونخوا کو. ایک طرف ہمارا خون بہایا گیا، پھر ہمارے خون کو بیچ کے ان کو آباد کروایا جا رہا تھا، جو نہ ہمیں قبول تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. کیونکہ اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہماری آئین کے خلاف ہے، غدار ہیں، تو ان کو جو ہے قابل قبول نہیں ہے، ان کو جو ہے احتساب کے عمل میں لانا. الیکشن کی بات جو کی تھی، الیکشن
اتنا بتا دیں آپ سمجھتے ہیں صاف و شفاف ہوئے ہیں یا اس میں دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن میں ہم نے بھی اگر دھاندلی، آپ کا کیا رائے ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب احتجاج سندھ میں کر رہے تھے، دھاندلی کا کہہ رہے تھے خیبر KPK میں. ہم نے ٹریبونل میں کیس کیے دھاندلی کے خلاف، PTI کے خلاف. ہم نے وہاں سٹیمپ شدہ سٹیمپس بھی دیے ہیں. میں آپ کے حلقے کی پہلے بات کر لوں، NA35 سے آپ نے الیکشن لڑا، وہاں پہ کیا دھاندلی ہوئی؟ وہاں پہ شہریار آفریدی 1,28,000 ووٹ دیا اور آپ نے 57,000 اور اس کا سٹیٹمنٹ ہے شہریار کو کہ ہمیں ابابیل نے ووٹ دیا ہے. کس نے؟ ابابیل. یہ میں نے نہیں کہا، یہ شہریار افریدی، کہ ہمیں لوگوں نے نہیں. وہ عوام کو ابابیل کہہ رہے ہوں گے نا. بس اب ٹھیک ہے، کبھی ابابیل بنا لیتے، کبھی انسان بنا لیتے. کیا آپ کا حلقہ کھلنا چاہیے؟ میں تو کیا، یا آپ شکست تسلیم کرتے ہیں؟ میں تو، میری بات تو سنیں، میں نے کیس کیا ہوا ہے ٹریبونل میں، الیکشن کمیشن میں، اور ساتھ میں پولیس FIRs دی ہیں، اور ساتھ میں وہ بیلٹ پیپرز اور وہ سٹیمپ دیے ہیں جس پہ PTI کے لگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ سنیں تو صحیح، جس دن کیس ہوگا تو آپ کے چینل میں بھی سٹیمپ پیپر اور کیا نام ہے سٹیمپس، یہ سارے سٹیمپ شدہ آپ کے. عجیب صورتحال ہے کہ جہاں پہ PTI جیتی ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے. جو مخالفین ہے PTI پنجاب اور کراچی میں کہہ رہی ہے PTI کی دھاندلی ہوئی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ، آپ کہہ رہے ہیں ٹریبونل چلے جاؤ، لمبا کھینچو کیسز کو. ہم گئے ہوئے ہیں نا. سر تو ٹریبونل میں تو فیصلے جلدی نہیں ہوتے نا. پچھلی حکومت میں جو لوگ گئے تھے پورے 5 سال نکال لیے انہوں نے. چاہیے کہ ہو جائے، چاہیے کہ فیصلے. جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ 2013 میں بھی تو بنا تھا. بالکل بن جانا چاہیے. تو کیوں نہیں بنا رہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے نا، جو بیٹھے ہوئے ان کو بنانا چاہیے. تو آپ حکومت میں نہیں، آپ نون لیگ سے تعلق ہے آپ کا. میرا جتنے اختیارات ہے یہ آپ کے TV میں کہہ رہا ہوں بننا چاہیے.